لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی وظائف کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملتا، تو وہ یہ 4 کام جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ جو میں آپ کو 4 کام بتانے جا رہی ہوں، یہ 4 جو عمل ہے اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، جو بھی دعا کریں گے تو اس کا آپ کو جو مؤثر اثر ہے وہ ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو اسلامک ویڈیو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کے وظائف اور دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ سے جو میں 4 کام بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے۔ تو 4 کام کون سے ہیں، حضرت امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، تو آپ ان کو سنیے اور اپنی زندگی سے ان 4 عمل کو نکال دیجیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے 4 عمل جو انسان کو بتائے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے اس کے جو وظائف ہیں وہ دعائیں ہیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا یا علی علیہ السلام کہ وہ 4 عمل کون سے ہیں، تو اس پر یہ فرمایا گیا کہ نمبر 1 پر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان سارا دن پڑا رہتا ہے، کوئی محنت مشقت والا کام نہیں کرتا، تو اس کے جو وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، وہ قبول و منظور نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں انسان کی ایک بے دہانی سی، بے یقینی سی شامل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں چڑچڑا سا پن رہتا ہے مسلسل طور پر۔ تو جب انسان کا کوئی بھی خلوص محبت وظائف میں دعا میں شامل نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے پھر انسان کے جو وظائف پورے نہیں ہوتے اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہونے سے رک جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے جھوٹ، یعنی کہ جو انسان اپنے فائدے کو سوچتا ہے، اپنے فائدے کو لے کر دوسروں سے جھوٹ بولتا رہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو جاتی ہے کہ اس کے جو وظائف ہیں، اس کی جو دعائیں ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور بے شک جھوٹ جب بھی انسان بولنا شروع کرتا ہے تو اس کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ انسان جتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوتا جاتا ہے، اور اس کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی دعائیں ہوں، جو وظائف وہ کرتا ہے، تو اس میں اس کو جو مؤثر اس کے نتائج ہوتے ہیں، جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، اور اس کو یہی لگتا ہے کہ شاید میں وظائف غلط کر رہا ہوں یا مجھے جو وظائف ملا ہے اس میں ہی اثر نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دراصل ہم میں ہی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں کچھ ایسی گستاخیاں نافرمانیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو وظائف ہوتے ہیں، ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہونے سے رک جاتی ہیں۔ نمبر 3 پر ہے نجاست، یعنی کہ جو انسان پوری رات نجاست گندگی میں کپڑوں میں سویا رہتا ہے تو اس سے بھی انسان کے اوپر برے اثرات رہتے ہیں، اس کے ایمان میں جو ہیں وہ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر سوئے، ذکر اذکار میں رہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں میں شامل ہوتا ہے، وہ پاک صاف رہتا ہے۔ اب پاک صاف رہنا کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ کہلاتی ہے، یعنی کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی کہ ہمارا آدھا جو ایمان ہے وہ صفائی پر ہی زیادہ مؤثر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پاک صاف رہتے ہیں، آپ جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ کا پاک صاف رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 4 پر ہے دوسروں کو تکلیف دینا، یعنی کہ جو انسان اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے، دوسروں کا دل دکھائے، بزرگوں کی نافرمانی کرے، تو اس وجہ سے بھی انسان کے جو وظائف ہیں پورے نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب کام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس شخص کو دور کر دیا جاتا ہے جو ان کاموں میں مسلسل رہتا ہے۔ ہم بھلا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کریں کہ یعنی کہ ایسے وہ کام کریں ہی کیوں جسے اللہ رب العزت کی ذات کی نافرمانی کہلائے۔ زندگی کم ہو یا زیادہ صرف اللہ پاک کی رضا میں گزارے، اس کی فرما برداری میں گزارے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک کے ہاں اس شخص کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں جسے اللہ پاک نے لمبی زندگی دی، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا اور اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں چھوڑی۔ یعنی کہ آپ کو زندگی جتنی بھی دی گئی اس میں اگر آپ نے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہی کی ہے تو آپ کا کوئی بھی عذر یعنی کہ کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی وجہ قابل قبول نہیں ہوگی۔
اگر ہم اللہ پاک کو ناراض کر کے اس کی نافرمانی کر کے ہم اپنے مقاصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کو ناراض کر کے اس کی نافرمانی کر کے ہم اپنے کسی بھی مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ لوگوں کی غیبت نہ کریں، حسد نہ رکھیں، بدگمان نہ ہوں۔ اگر ہوں گے تو بہت سے معاملات الٹے ہو جائیں گے، جیسے کہ نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ رب العزت کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ صرف بدگمانی ہی کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی زندگی میں ایک نہیں بہت سے مسئلے مسائل شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را آپ ان سب گناہوں سے پناہ مانگے۔ اگر آپ ان گناہوں سے پناہ مانگنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ جو اللہ رب العزت کو خفا کرے، آپ کی نیکیوں کو تباہ کرے، آپ کے گناہوں کو بڑھا دے، جو رزق میں تنگی کریں، تو ان سب گناہوں سے، ان کاموں سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں لازماً شامل کریں۔ یہ دعا جو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سیو کر لیجیے۔ یہ دعا آپ کے گناہوں سے پناہ مانگنے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے۔ گناہوں سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں، دل و دماغ اور روح تک آپ سکون پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو، اس چھوٹی سی دعا کو اپنی ڈیلی روٹین میں لازماً شامل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ دل سے، یقین سے، خلوص عقیدے سے پڑھتے جائیں گے، یہ یقین کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ جو بھی گناہ آپ سے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں اور آئندہ زندگی میں آپ سے یہ گناہ نہ ہوں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو ان سب گناہوں سے نجات نصیب ہوگی۔ یعنی کہ اگر آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ پاک کی نافرمانی سے بچ جائیں گے، اور جب آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے دور رہیں گے، تو آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، آپ کے جو وظائف ہیں پورے ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ قبول و منظور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی پاک ذات جو ہے وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔